نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المقین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم دروس منہاج السالکین کے درس نمبر 3 میں حاضر ہیں۔ پہلے 2 دروس میں ہم نے منہاج السالکین جو ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی کتاب ہے اس کے ابواب کا اور کتاب کے پورے اسٹرکچر کا جائزہ لیا تھا مختصر۔ تو آج سے ہم اس کے ابواب کا باقاعدہ منتخب موضوعات جو ابواب سے ہیں اس کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ترتیب میں یہ 3را درس ہوگا، اور یہ درس پہلے باب کے جو اہم مضامین ہیں اور پہلے باب سے کچھ اہم نکات ہیں ان پر مبنی ہوگا۔ پہلے باب کا عنوان ہے علم، شوکت اسلام کا سرچشمہ۔ یہ بات میں نے ابتداً جو پہلے اس کے تعارفی لیکچرز تھے اس میں بھی بیان کی تھی، دوبارہ بیان کر دوں کہ ہمیشہ سے جو اصل صوفیت ہے اور جو اصل اہل تصوف ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی دور میں علم سے اور شریعت مطہرہ سے الگ نہیں رہی، بلکہ تصوف اور علم دونوں کی بنیاد، تصوف کی بنیاد ہمیشہ 2 چیزیں رہیں، ایک علم اور ایک شرعی اصول، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کتاب کا آغاز علم سے کیا، کشف المحجوب کا آغاز، اور بہت ساری کتب تقدیم و تاخیر کے ساتھ کوئی تصوف کی کتاب ایسی نہیں جس میں علم کا باب نہ ہو۔ تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ علم کے بغیر تصوف، صوفیت، اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کتاب کا بھی باب جو ہے پہلا باب وہ علم ہے۔ آج ہم اس کے اندر سے کچھ چنیدہ مباحث پر بات چیت کریں گے۔ علم کے اندر سامعین کرام 3 طریقے ہوتے ہیں، ذرائع علم 3 ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے منہج کہہ سکتے ہیں، آپ اسلوب کہہ سکتے ہیں، یا مختلف طبقات کا انداز تعلیم و تعلم کہہ سکتے ہیں۔ ایک انداز تعلیم و تعلم کا ہوتا ہے صوفیاء کرام کا انداز، مروجہ اندازوں کی میں بات کر رہا ہوں، حقیقی انداز کی بات نہیں کر رہا کہ صوفیاء کا حقیقی منہج کیا ہے، اس کی بات بعد میں آئے گی۔ ابھی یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صوفیانہ انداز یا عالمانہ انداز، حصول علم کا عالمانہ انداز، حصول علم کا صوفیانہ انداز، تو اس سے جو تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے فوراً، وہ تصور کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں صوفیانہ انداز، تو اس سے عام تصور یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء جب کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، تو ان کی بنیاد، ان کا نظریہ اور ان کا تجربہ، ان کا وجدان، ان کا روحانی کشف اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ جو اصل اور حقیقی صوفیاء ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ان کے مصادر اور مراجع ہوتے ہیں ان کے علم کے، اور جو مبلغ ہوتا ہے ان کے علم کا، وہ ان کا اپنا، جو حقیقی صوفیاء ہیں ان کا اپنا کشف ہوتا ہے، ان کے اپنی روحانی واردات ہوتی ہیں، ان کے اپنے الہامات ہوتے ہیں، اور تعلق باللہ کی صورت میں ان پر جو اللہ کی طرف سے واردات آتی ہیں دل پر، وہ ہوتی ہیں۔ تو ان بنیادوں پر وہ جو بات کرتے ہیں وہ حقیقی
وہ بات درست ہوتی ہے 100%. اور ایک اسی طرح انداز صوفیانہ، جس کو صوفیانہ انداز تو کہتے ہیں لیکن وہ 100% قابل تنقید ہے. وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز ہے علم سے دوری. وہ انداز کیا ہے کہ روحانی ترقی اور مجاہدہ اور نفس پر ضبط نفس کے مراحل سے گزرے بغیر بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی کرامات، اپنے آپ کو خود بیان کرنا اور ایسے ایسے چیزوں کو بیان کرنا اور اپنے تئیں یہ سمجھنا کہ یہ تصوف اور روحانیت کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہیں، جبکہ اس کے پیچھے حقیقی صوفیانہ روش جو اصلاح نفس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے وہ شامل ہی نہ ہو. تو یہ چیز قابل تنقید ہے. اور جو حقیقی صوفیہ ہیں ان کا منہج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل پر، اپنے نفس پر ایک طویل جد و جہد کی صورت میں جو اللہ کی طرف سے واردات اور الہامات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے عالمانہ طریقہ. علماء کرام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان کا سارا انحصار کتب پر ہوتا ہے، کتب کی تدریس پر. علماء کرام کا جو عام منہج ہے وہ درس نظامی کرتے ہیں، 7 سے 8 سال 10 سال اس میں لگا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر مختلف مدارس میں تفہیم، کتب کی تصحیح، کتب کی تدریس، یہ تمام چیزیں وہ کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں جو طبقات ہیں، ان دونوں طبقات میں ایک پہلو مثبت ہے اور ایک پہلو منفی ہے. مثبت پہلو تو یہ ہے کہ وہ پہلا طبقہ صوفیاء کا وہ روحانیت اور باطن کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، اس حد تک درست ہے. اور جو یہ علماء کا طبقہ ہے یہ محض کتب گردانی اور جو علماء کی تحریریں ہیں اس کی بنیاد پر بات کرتا ہے، اس حد تک تو یہ درست ہے. مگر یہ دونوں طریقہ کار کامل نہیں ہیں، یہ ناقص ہیں. ان کے اندر ایک ایک چیز پائی جاتی ہے. اور کامل طریقہ کار کیا ہے؟ کامل طریقہ کار یہ ہے. اور نتیجہ خیز علم کیا ہے؟ نتیجہ خیز علم کیسے بنتا ہے؟ وہ نہ صرف محض صوفیانہ جو بیان کیا وہ منہج نتیجہ خیز ہے، نہ محض عالمانہ جو منہج بیان کیا یہ نتیجہ خیز ہے، بلکہ نتیجہ خیزی کے لیے ان دونوں کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. اور وہ کچھ اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ جو صوفیت کا منہج ہے اس کو کتب کا مطالعے کا رنگ اوپر چڑھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو علماء کا کتب کے مطالعے کا منہج ہے اس کو باطن میں صوفیت کا رنگ داخل کرنا چاہیے ہوتا ہے. یعنی جب یہ دونوں جگہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تب جا کر ان دونوں کا، یعنی اب ایک طریقہ تو صوفیانہ تھا، ایک طریقہ عالمانہ تھا، اب ہم ایک تیسرا طریقہ کہہ سکتے ہیں جو تطبیق سے بنتا ہے ان دونوں کی، جو اس کتاب میں منہاج السالکین میں بیان ہوا. اور وہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس میں پہلے دونوں جمع ہوں، یعنی جس شخص کا مبلغ علمی براہ راست باطنی الہام اور تعلق باللہ بھی ہو، اور اس کا مبلغ علمی براہ راست کتب حدیث ہو، فقہ ہو، تاریخ بھی ہو، جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں وہ حقیقی صوفی بھی ہے اور حقیقی عالم بھی ہے اور ہر حوالے سے کامل بھی ہے. یہ جو تصور ہے جو میں نے بیان کیا، یہ تصور نص سے قرآن سے ثابت ہے. اس کا استدلال اب کرنے لگا. یعنی یہ جو اب تک میں نے بات سمجھائی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہر طبقہ اپنے اپنے حساب میں کامل ہے، تو یہ کہنے کی بات ہے کہ یہ کامل نہیں ہے، ان کو ملنا چاہیے تمام چیزوں کو. تو یہ نص سے قرآنی سے ثابت ہے. سورہ الاسراء 17ویں سورت اور آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. اور آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک آنکھ، کان اور دل تینوں سے باز پرس کی جائے گی، تینوں سے پوچھا جائے گا. یعنی ہمیں جو اللہ نے قرآن مجید میں علم کے ذرائع بتائے ہیں وہ 3 ہیں. موبائل بند کر دیں بھائی. اللہ نے قرآن مجید میں جو علم کے ذرائع بتائے ہیں وہ 3 ہیں. ایک ذریعہ علم کون سا ہے؟ ایک ذریعہ علم جو ہمیں بتایا گیا وہ ہے ان السمع، سننے کے ذریعے، یعنی علم سننے کے ذریعے بھی آ سکتا ہے. اس سے سما حدیث کا سما، کتب پڑھنا، کتب سننا. دوسرا کیا کہا؟ والبصر، دیکھنے کے ذریعے بھی آ سکتا ہے.
ہم پڑھتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں، کتب پڑھتے ہیں، تو گویا جو پہلا سننا تھا وہ عالمانہ کی طرف، وہ تھا صوفیانہ منہج کی طرف اشارہ، سماع صوفیانہ منہج کی طرف اشارہ۔ یہ جو دوسرا کہا بصرہ، یہ عالمانہ منہج کی طرف اشارہ کہ دیکھ کے کتب گردانی کرنا۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید نے بات ختم نہیں کی، بلکہ آگے فرمایا والفؤاد، اور دل بھی ہے کہ دل سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر دل دیکھنے اور سننے کی طرح کوئی مبلغ علم نہیں، کوئی خود سے ذریعہ علم نہیں، تو یہاں علم کا، یہاں دل کا اس منہج میں، اس اسلوب میں اور آیت کے اس پیرائے میں ذکر کرنا معاذ اللہ عبث ہو جائے گا، سمجھ سے باہر ہو جائے گا، جبکہ یہ صریح ہے، واضح ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح ایک منہج سماع کا ہے، الاستماع، جس طرح ایک منہج بصر کا ہے کہ دیکھ کے علم کا اصول، اسی طرح ایک طریقہ اور ایک منہج قلب کا ہے کہ روحانی تزکیہ، روحانی اصلاح، باطنی تطہیر کے ذریعے جو علوم اور معارف براہ راست اللہ دل پر ڈالتا ہے، وہ بھی ذرائع علم میں سے ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ اب ذرائع علم کامل کیسے ہوتے ہیں؟ اب ذرائع علم کامل کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع علم کامل تب ہوتے ہیں جس طرح قرآن نے پوری ترتیب لگا دی۔ اچھا، اور منہج صرف بیان نہیں کیا، تقدم و تاخر کی بھی ترتیب کر دی اور فرمایا ان السمع، کہ سب سے پہلے سماع والا علم، والبصر، پھر دیکھ کے جو حاصل ہوتا ہے وہ علم، پھر جب یہ دونوں حاصل ہو جائیں تو پھر کیا ہے کہ علم کامل نہیں ہوتا، صوفیانہ منہج اور عالمانہ منہج کامل نہیں ہوتا۔ کامل کب ہوتا ہے؟ والفؤاد، کہ جب باطنی تذکیر، باطنی تزکیہ، باطنی تصفیہ اور باطنی تطہیر کے ذریعے آپ کا نفس اور قلب بھی اس قابل ہو کہ تنہائی میں اس پر اللہ کی جانب سے کچھ واردات اور کچھ مکاشفات، جب اس پر یہ واردات کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر یہ جو ظاہر کتاب آنکھ دیکھ کر یا کان سے سن کر علم پڑا ہوتا ہے، وہ جب الہام کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے تو پھر پوری کی پوری شخصیت نور سے جگمگانے لگ جاتی ہے، پھر پوری شخصیت نور سے جگمگانے لگ جاتی ہے۔ اور یہ وہ علم ہے، منہاج السالکین میں اس کو حقیقی نتائج دینے والا علم کہا گیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو حقیقی نتائج دیتا ہے، حقیقی نتائج دیتا ہے، اور یہی حقیقی علم ہے جس کی صوفیاء نے تعریف کی۔ صوفیاء جب علم کی تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے مراد یہ پورا فلسفہ ہوتا ہے جو میں نے آج سمجھایا ہے، ابھی بیان کیا۔ حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 13 پر علم کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ایک ایسا وصف ہے جو نادانوں کو سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا سادہ بات ہے، اور سمجھ کیا ہے؟ ہر شے کی سمجھ، کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، روحانیت کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تمام چیزوں کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ علم سے بے اعتنائی برتنا کفر کی مانند ہے، اور مزید فرمایا کہ انسان کے علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہونی چاہیے۔ یعنی وہ علم میں اس طور پہ آگے چلے کہ وہ جو علم میں آگے بڑھتا جائے تو اللہ کے قریب ہوتا جائے۔ اور علم کی ایک اور تعریف حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ الابریز میں بڑی شاندار تعریف کی۔ آپ فرماتے ہیں والعلم ان العلم نور العقل، علم کہ 3 درجے انہوں نے بیان کیے، والعقل نور الروح والروح نور الذات۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسم کے لیے روشنی روح ہے، جسم کے لیے حیات روح ہے، یعنی جسم میں جب تک روح ہے اس وقت تک جسم کارآمد ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم اس قابل ہے کہ اس کو درگور مٹی میں ڈال دیا جائے اور اوپر مٹی ڈال دی جائے، وہ بے کسی کام کا نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح عقل کی روح علم ہے کہ جب تک عقل میں علم داخل ہو کر سما جاتا ہے اس وقت تک عقل کارآمد رہتی ہے، اور جب عقل سے علم کسی بھی وجہ سے نکل جائے تو عقل بھی اسی طرح درگور کر دی جاتی ہے، یا درگور کر دی جائے جس طرح انسان کا جسم درگور ہو جاتا ہے۔ اور پھر شیخ عبدالعزیز دباغ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 7 درجے بیان کیے۔ بس اس کے بیان پر آج کی ہماری گفتگو کا اختتام ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ علم کا پہلا درجہ تو عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ
ذہن خالی ذہن پر، ذہن کی خالی سلیٹ پر خود سے کچھ سیکھنا، پڑھنا اور اس کو محنت اور ریاضت کے ساتھ یاد رکھنا، یہ علم کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص، شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے اس درجے کے ساتھ باطنی اصلاح کا عمل بیک وقت تھوڑا تھوڑا شروع نہیں کرتا، وہ کبھی اس درجے سے آگے داخل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اندر باطنی علم کے لیے جو روحانی کشف اور روحانی وسعت کی ضرورت ہے، اور جو باطنی وسعت نظری کی ضرورت ہے، وہ چاہے روح کی ہو، وہ چاہے دماغ کی ہو، دماغ میں بھی وسعت اور تنگ نظری ہوتی ہے، روح میں بھی وسعت اور تنگ نظری ہوتی ہے۔ تو گویا وسعت اور تنگ نظری ختم کب، وسعت آتی کب ہے اور تنگ نظری ختم کب ہوتی ہے؟ کہ جب ظاہری کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا خلوت نشینی، اور اس خلوت نشینی میں اپنے محاسبہ اور پھر اپنی اصلاح اور پھر اپنی باطنی اصلاح اور باطنی تطہیر پر غور و فکر کا عمل، یہ دونوں کہتے ہیں کہ جب مل جاتے ہیں اس وقت بندے کو، شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ خود سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ علم کی راہ پر چل رہا، اس کو خود سے جو اس کی کیفیت اور اس کی واردات ہوتی ہے وہ خود اس کو بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں فرمایا کہ کوئی شخص، جب یہ تو دو بندوں کے تھے، یہ وہ بندہ جو مطالعہ کر رہا ہے اور دوسرا وہ جو مطالعے کے ساتھ ساتھ تھوڑی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، اصلاح باطنی کی، یہ دو درجے چلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر اگر فرائض کے بعد نوافل عبادت گزاری داخل ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے 1 کو 1000 سے ضرب دینے والا معاملہ، اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب اس کے ساتھ عبادت گزاری اور کثرت نوافل ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ اوامر و نواہی کی پابندی وہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، چاہے وہ پہلا درجہ ہو یا آخری درجہ ہو، یعنی صوفی کسی بھی درجے میں اوامر و نواہی سے اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، یعنی اس نے کبھی بھی اللہ کے فرمودات کی نافرمانی نہیں کرنی اور اللہ کے منہیات جس سے اللہ نے روکا ہے اس کو کبھی انجام نہیں دینا۔ یہ تیسرا درجہ۔ چوتھے درجے میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی خود کو مزید ترقی دینا چاہتا ہے تو اس کو اپنی جو فطرت ہے، جو اس کی اپنی تقاضے ہیں، انسان بطور انسان، سونا کھانا پینا شہوت، یہ جو تقاضے ہیں، تو پھر جو جائز تقاضے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ تقاضے ختم تو نہیں کرنے ہوتے، مگر ان تقاضوں کا اپنی شخصیت پر جو تسلط ہے وہ تسلط توڑنا پڑتا ہے، اور خود کو اتنا ایک اپنے اوپر ضبط اپنے اوپر قائم رکھنا پڑتا ہے کہ وہ چاہے تو اس طرف جائے، نہ چاہے تو نہ جائے، یعنی اس کا داعیہ اور اس کی خواہش اس کو مجبور نہ کر دے جانے پر، اس تسلط کو توڑنا پڑتا ہے چوتھے درجے میں۔ اور پانچویں درجے میں فرماتے ہیں کہ یہ 4 درجے جو بیان ہوئے ہیں، پانچواں درجہ خود سے کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ چاروں درجوں کو لے کر ایک وقت تک استقامت سے چلنا، یہ خود ایک پانچواں درجہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک عوام الناس لوگ محنت کر کے درجات سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو چھٹا اور ساتواں درجہ ہے وہ خالی محنت سے حاصل نہیں ہوتا، اس میں پھر اللہ کے فضل کا دخل بھی شامل ہو تو وہ میسر آتا ہے۔ اور وہ فضل کون سا ہے؟ وہ فضل یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دفعہ آپ کھڑے تھے، آپ نے جنت میں، دوزخ میں، آنے میں، جانے میں، آپ نے فرمایا جو پوچھتے ہو پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، آپ بیان فرماتے گئے، حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ لوگ، یا رسول اللہ، لوگ مجھ پر، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں بلکہ حرام نطفہ ہوں، بتائیں کہ میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں؟ آپ نے فرمایا لوگ ٹھیک کہتے ہیں تو فلاں کا نہیں بلکہ فلاں کا بیٹا۔ پھر معارف اور پھر باطنیت اور یہ پھر چیزیں آشکار ہو جاتی، پھر یہ آشکار ہو جاتی، اور یہ پھر درجہ بدرجہ، یہ تو کمال کا آخری درجہ تھا، یہ درجہ بدرجہ کچھ نہ کچھ اولیاء صوفیاء کو بھی یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں، یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ اور آخری بات کہ پھر یہ چیز، ان کا ضبط کیسے رہتا ہے؟ بعض اوقات کئی لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان درجات کی طرف ترقی کرتے ہیں مگر وہ قائم نہیں رہتی، واپسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال حضرت وکی نے، امام شافعی نے حضرت وکی سے کیا، ابھی طالب علم تھے، کہ میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، نوجوان تھے،
تو حضرت وکی نے کہا کہ اے شافعی گناہ ترک کر دو، معاصی ترک کر دو، چونکہ جہاں پر گناہ کا گزر ہو علم نور ہے، وہاں پر نور قائم نہیں رہ سکتا۔ تو وقت کے ساتھ یا گناہ مٹانے پڑتے ہیں یا پھر وہ نور خود سے مٹ جاتا ہے اور اپنی جگہ سے چلا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ صوفیاء کا پورا تصور علم تھا، اور یہ اس باب کا باب اول کا اس کتاب کا درس تھا کہ علم سے آغاز ہوتا ہے اور پھر علم سے ہی روحانیت کی لو پھوٹتی ہے، اور پھر یہ دونوں آگے چلتے چلتے انسان کو ترقی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔